کہ یہ ادھر یہ ساری ہے، آپ صرف اب کس چیز کی نگرانی کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک طرف سے ایک بہت بڑا الزام آتا ہے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس ہیں، ان کے تو جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہ یہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں ویسے نئی بات کیا ہے وہ بھی نہیں مجھے پتا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں ظاہر ہے الیکشن تو آپ نے نہیں کروانے، وہ تو کروانے ہیں الیکشن کمیشن. بٹ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ تو ہے نا، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہے، آپ بھی تو کسی نہ کسی فرنٹ پہ کہیں نہ کہیں جواب دہ ہوں گے، آج نہیں تو کل. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا آپ کی کوئی ذمہ داری یا کوئی رول نہیں ہے؟ 50 کے عشرے سے لے کر 2024 تک پاکستان میں چاہے انتخابات ہوں یا نہ ہوں حکومت رہی ہے، اور اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی اشرافیہ کے پاس ہے. وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں، ان کے نام بدل گئے ہیں، ان کی جماعتیں مختلف ہیں. اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو وہ پاکستان کے ورکنگ کلاس کے پاس نہیں ہے، اور شاید کبھی بھی نہیں ہے. جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی، نہ آپ کے جو الیکشن کے کیمپین جو فائنانس ریفارمز ہیں وہ جب تک نہیں ہوتے، جب تک ایک عام آدمی الیکشن میں کھڑے ہو کے لوگوں سے ووٹ نہیں مانگ سکتا. مجھے بتائیں کہ یہ سارے نشان سب کو مل جائیں، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ ایک قومی اسمبلی کی نشست کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں اور وہ کہاں سے آتے ہیں، اور وہ منتخب ہونے کے بعد وہ پیسے کیسے واپس ان کو ملتے ہیں؟ تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پاکستان کے جو غریب عوام ہیں ان کے پاس جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوگی. باقی فرق ہے کوکا کولا اور پیپسی کولا کا، اس میں آپ کا انتخاب ہے کہ آپ اپنے جو حکمران اشرافیہ میں سے کس جماعت کو کب منتخب کر کے اپنے ووٹ سے لاتے ہیں. یہ ہے بنیادی بات. جہاں تک کل رات کے فیصلے کا تعلق ہے، بہتر ہوگا کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس پینل میں ہوں اور قانونی طور پر اس پر گفتگو کریں. میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس لیے بہتر فیصلہ ہے کہ ایک قانونی نظیر قائم ہو گئی ہے کہ اگر آپ جی مجھے بھی جوکس آتے ہیں. بات یہ ہے سن لیجئے اگر کوئی جماعت اپنے ارکان کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اس کے اندر انتخابات کرا سکیں اور انہوں نے نامزدگیاں ہی کرنی ہے. آج آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی ہے نا ایک جماعت کی، کل کسی اور جماعت کے اندر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. آپ نے ایک لیگل پریسیڈنس جو ہے وہ قائم کر لی ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے. سولنکی صاحب، یہ اصل میں تو اب بات جو کر رہے ہیں وہ تو ایک جمہوریت کی بات ہے نا، کہ وہ ایک آن گوئنگ ایک لانگ بیٹل ہے. وہ آج نہیں ہوگا کہ آج ہم اٹھ کے عوام فیصلہ کرے گی کہ عام ورکر جو ہے وہ لڑے گا. وہ اسی طرح ایک چلے گی چیز، مگر وہ چلتی نہیں ہے نا. اسی کے اندر تو بار بار وہ اتنی انٹرپشنز آتی ہیں کہ وہاں تک ہم پہنچنے کے قابل نہیں رہتے. اب جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں، اب یہ طے ہو گیا کہ جی نہیں، تو اگر وہ نہیں ہے، کہ سب شکایت کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو شکایت ہے کہ پنجاب میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. مولانا کو شکایت ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو جو شکایت ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. نون والوں سے پوچھے، وہ کہتے ہیں جی وہ تو جب تک وہ پرانا 2016 سے وہ کانٹا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا تب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں. تو سبھی کو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو آپ اور میں تو الیکشن نہیں لڑ. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ، تو پھر اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ؟ آپ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ادھر، جو سٹیک ہولڈرز نہیں، جو یہ الیکشن کمیشن ہے جس نے الیکشن کرانی، عدلیہ ہے، آپ کی یہ نگران حکومت کو تو رہنے دیں،
جو سب سے بڑی ایک وہ جو ہے وہ ہیں پتی پتنی اور وہ ہے. تو آپ نے اگر یہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ بہت برے ہیں نہ کریں پلیز ایسے نہ کریں نہ دے دینا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ, ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو اس کے لیے جو یہ تمام لوگ ہیں جو سب کے سب ڈسے ہوئے ہیں, سب کے پاس کوئی نہ کوئی زخم لگے ہوئے ہیں, تو انہوں نے جب لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے لیے جو ایک سیاسی جدوجہد ہے, جو مزاحمت ہے, اب میں اس پہ تھوڑا سا میں کہوں کہ جس طرح سے ہمیں نظر آیا کہ جی نون لیگ نے جب ان کو 2017 میں ہونا شروع ہوا, 2018 کے الیکشن رگ ہو گئے, وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے, وہ چپ کر گئے, کبھی مزاحمت کبھی مفاہمت کبھی یہ کبھی وہ, کبھی ہاتھ ملایا کبھی جھٹک دیا یا کچھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لیول پلینگ فیلڈ کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کیا ہے, کیا ہونی چاہیے اور کیا نظر آ رہی ہے؟ میں چھوٹا سا جواب دے دوں, پھر آپ لمبا دے دیجیے گا. دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے, لیکن حاصل تو کرنی ہے نا. تو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ جس کو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اسے یہ کرنا چاہیے کہ 8 فروری کو اس نے جس کسی کو بھی ووٹ دینا ہے, تو نہ صرف 8 فروری کو صبح 8 بجے خود نکلے, بلکہ اپنے ساتھ 10 15 دوست یار فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی نکالے, اور بڑی تعداد میں جا کے آپ ووٹ ڈالیں جس کو بھی ووٹ ڈالنا ہے. اگر 8 فروری کو جو پولنگ کی پرسنٹیج ہے یہ 50% سے اوپر چلی گئی, 55%, 60% تک چلی گئی, تو وہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں نا وہ جو ہے نا ان کو لگ بتا جائے گا. جی میری گزارش یہ ہے کہ اصل میں یہ تو صحیح ہے کہ پاکستان میں طبقاتی مشکلات بھی ہیں, اشرافیہ اور ورکنگ کلاس, اور وہ بھی ہونا چاہیے, اصول کی بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اس کے لیے یہ اس بات کا جواز نہیں بن سکتے کہ جب تک یہ طبقاتی کشمکش ختم ہو جائے اس کے بعد جمہوریت آ جائے گی. جمہوریت جو ہے الیکشن اس کی ایک بہت بیسک خصوصیت ہے, تو اس میں اس الیکشن کو ممکنہ حد تک آزاد اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ کیوں نہیں آزادانہ ہو رہے. میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ جو خاکی پولیٹیکل انجینئرز کی فیکٹریز ہیں, جب تک یہ بند نہیں ہوگی یہاں آزادانہ انتخابات نہیں ہوں گی. بیسیکلی کیسے ہوگا نا, یہ مزاحمت ہمیں نظر آ رہی ہے. ایسے ہوگا جیسے جنرل مشرف پر مقدمہ چلا, بہت اچھا. نواز شریف صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, انہوں نے یہ مقدمہ شروع کیا جنرل مشرف پر. کیوں نہیں تھا؟ جنرل مشرف سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی خدا نخواستہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کے آئین کو روننا جو ہے یہ تو لکھا ہوا ہے ان میں کہ یہ غداری ہے, اور لوگ یہ کرتے رہتے ہیں. اور کہتے ہیں اچھا جی یہ فلاں کے خلاف کر رہا ہے, جس کے خلاف بھی کر رہا ہو, جس کے خلاف بھی یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو سیاست میں جن کا کام نہیں ہے, قانون نے جس کو روکا ہے, ان کو سیاست میں سے نہیں لینا چاہیے. اگر وہ چاہتے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لینا چاہیے تو پھر آئین بدل دیں, قانون میں پھر تبدیلی لائیں. جیسے کچھ ملکوں میں, انڈونیشیا میں, ترکی میں فوج کی حکومتیں تھیں مستقل طور پہ, چلی میں فلاں جگہ. لیکن جب تک آپ کہتے ہیں کہ ایک وفاقی جمہوری پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا اور وہ یہ چل رہا ہے, اور اس کے باوجود لیکن چلائے گا کوئی اور, آئین میں ایک بات لکھی ہوگی لیکن ہوگی کوئی اور, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں ہو سکتا, مگر سوال پھر وہی ہے کیسے ہو کہ کیسے انقلاب آنا تھا تو آ چکا ہوتا. اب اگر انقلاب نہیں آنا, آپ نے ہتھیار بھی نہیں اٹھانا ریاست کے خلاف, تو اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں وہ تو امپائر چلا رہے ہیں نا, سلطنت, بزنس کی سلطنت, سیاسی اقتدار کی سلطنت. یہ سلطنت جو ہے وہ صرف لاجک سے نہیں ہوگی کہ ہم ان کو جائیں کہ دیکھیں جی یہ غلط ہے یا آپ نہ کریں. نہیں, عوامی تحریک. پاکستان کے جو اصل مالک ہیں 25 کروڑ عوام, ان کے پاس جانا, ان کا اٹھانا اور ان کو سیاست سے نکالنا جو ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. جو آئین کی بحالی, آئینی نظام کی بحالی, جمہوریت کی بحالی, جو ایم آر ڈی نے کیا تھا
نہ ضیاء کے خلاف جو چارٹر آف ڈیموکریسی پر جنرل مشرف کے خلاف ہوا تھا. مگر خٹک صاحب وہ عوام خود بخود تو نہیں ہوتے نا, وہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو وہ لیڈ کرتی ہیں ان موومنٹس کو, وہ ڈائریکشن دیتی ہیں, ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اس وقت 2 قدم آگے جانا ہے, 2 قدم پیچھے جانا ہے, اس کو ایسے ہینڈل کرنا ہے, اس کو یہ عوام تو نہیں کر رہے ہوتے نا, عوام کو تو پارٹیاں لیڈ کرتی ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی. میری توجہ یہ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی جس میں بغیر اسے کہ اس میں کون ہیں, کو فلاں پارٹی ہے فلاں پارٹی ہے, نہیں, سب پارٹیوں کو. لیکن یہ تلخ تجربے آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, کل نون لیگ کے ساتھ تھا, پرسوں پھر نون لیگ کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. سب پارٹیاں جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں 90s میں آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے ایک دوسرے کے تختے الٹے اور پھر کیسے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی, رولز آف دا گیم آئے. مجھے یاد ہے بزنجو صاحب, غوث بخش بزنجو صاحب, ہم حیدرآباد جیل میں تھے, بھٹو صاحب نے جو مقدمہ نیب پر چلایا تھا, میں بھی اس ملزموں میں سے تھا. مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کا آدمی آیا, اس نے کہا بزنجو صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کیا تجویز ہے. بزنجو صاحب بہت ہوشیار آدمی تھے. غوث بخش بزنجو پاکستان کے چند بہترین سیاستدانوں میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں علی گڑھ میں فٹ بال ٹیم میں تھا, علی گڑھ کالج میں. اس نے کہا میں فٹ بالر تھا, فٹ بال اس وقت تک کھیلا جا سکتا ہے جب تک لوگ ریفری کی ویسل سنتے ہیں, ریفری کی بات سنتے ہیں. اس نے کہا آپ نے بال بغل میں داب لیا ہے اور گول کی طرف آپ نے جانا شروع کیا ہے, بلوچستان میں ایک منتخب حکومت کو آپ نے زبردستی توڑ دیا ہے, تو یہ نہ کریں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, کل آپ سے کوئی زیادہ طاقتور آ جائے گا, بال کو سینے کے ساتھ لگا کے گول میں لیٹ جائے گا اور کھیل ختم ہو جائے گا. اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا, ضیاء الحق آیا اور 11 سال تک کھیل ختم ہو گیا. تو لوگوں نے سیکھا اس سے. تو میں سمجھتا ہوں اب جو کچھ گزرا ہے پچھلے 10 سالوں میں, یہ 2014 کے بعد جو سلسلہ نون لیگ پی ٹی آئی پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, اے این پی, مولانا فضل الرحمان, سب ان کو ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے جس میں جیسے انہوں نے سبق سیکھا تھا 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی, اسی طرح سے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جس میں سب شامل ہوں اور وہ فیصلہ کریں کہ عوام جس کو بھی ووٹ دیں, چاہے وہ بہت ہمیں برا لگتا ہو, لیکن لوگوں نے جس کو ووٹ دیا اس کو حکومت ملنی چاہیے. میر صاحب, میں ایک ڈفرینٹ اینگل میں آپ کو دینے لگی. یہ ایک آپ کا